بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ امراض جسمانی کی آج کی اس محفل اس مجلس میں آج کا نسخہ آپ کی نظر کر رہا ہوں گردے کا۔ گردہ کمر میں گردے کے مقام پر درد ہوتا ہے۔ گردے کا جب درد ہوتا ہے نا تو کمر کی اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ، لیفٹ رائٹ جس سائڈ پہ ہو، تکلیف کی شدت سے مریض تڑپتا ہے، بار بار پیشاب آتا ہے اور کبھی پیشاب بند بھی ہو جاتا ہے۔ بڑی تکلیف اور شدت، پیشاب کا قطرہ قطرہ جب آتا ہے جل کر آتا ہے، اس جلن کی وجہ سے، اس درد کی کیفیت کی وجہ سے بندہ کراتا ہے، تڑپتا ہے۔ کبھی خون بھی ملا ہوا پیشاب میں آتا ہے، کبھی پیپ ملا ہوا، انتہائی سڑان کی وجہ سے جلن ہو رہی ہوتی ہے۔ نبض بھی کمزور سے کمزور چلتی ہے، متلی اور قے بھی انسان کو آتی ہے اور گردہ کے مقام پر بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ یہ امراض جتنے بھی ہیں، اس انسان کو جو مرض لائق ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس مرض سے بڑی، اس شدت سے، اس تکلیف سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے، اس کے ناموں میں۔ سورہ والمرسلات، والمرسلات عرفاً والعاصفات عصفاً ناشرات نشرا والفارقات فرقا، 29ویں پارے کی آخری سورت سورہ مرسلات پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو یقین اور اعتقاد کے ساتھ پڑھنے والوں کے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ وہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کے نکل جاتی ہے۔ اگر یہ ہونا کہ ملٹ ایک دال ہوتی ہے، اس کو ابال کے اس کے پانی کو پیا جائے، یہ نسخہ ہے۔ اگر اس سے بھی افاقہ نہ ہو تو یہ جو چھلیاں ہوتی ہیں، اس کے آگے جو بور سا لگتا ہے، بال سے ہوتے ہیں، ان کو پانی میں ابال کے وہ پیا جائے۔ اس سے بھی اگر افاقہ نہ ہو، میں یہ ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ طبائع انسان کے طبیعت، اس کے عناصر کے اندر جب خلل واقع ہوتا ہے، سودا کا، صفراوی کا، دموی امراض کا، تو کون سے دعا کس موقع پر اور کس عناصر اور کس مزاج کے انسان کے اوپر کیا اثر کرتی ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ اگر یہ بھی اثر نہ کرے تو مرغے کا جو پوٹا ہوتا ہے، اگر دیسی مرغا ہو تو وہ بہت ہی اچھا ہے، اس پوٹے کو چیر کر اس کے اندر سے گند نکال کر اس کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو صاف دھو کر سائے میں خشک کر کے اس کو پیس کر مکھن یا ملائی کے اندر رکھ کر اس کو کھا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بھی شفا رکھی ہے۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر اللہ نے شفا نہ رکھی ہو۔ ایک روایت ہے، ایک حکایت ہے، کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے آسمان کی طرف منہ کر کے صبح کے وقت فرماتے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ کائنات کی جو بھی چیز تو نے پیدا کی ہے یہ باطل اور بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر جاتے چھپکلی کو دیکھا، گردن ہلا رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی یہ کیفیت اچھی نہ لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کہ الہ العالمین اس چھپکلی کو تو نے کیوں پیدا کیا، باقی کسی نہ کسی چیز کا فائدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ یہ تو اسے 70 بار پہلے آ کے مجھ سے کہہ چکی ہے، تو نے باقی کائنات کو پیدا کیا، لیکن موسیٰ کو پیدا کرنے کا فائدہ کیا تھا؟ بات چلی مچھلی چھپکلی سے، اس کی بیٹ بھی کارآمد ہوتی ہے تو وہ پوری کی پوری زہریلی، اور زہر جب امرت بنتا ہے نا تو پھر اس کا کمال اور یہ ہے۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ اس مرغے کے پوٹے کا جو اندر کا چھلکا ہوتا ہے اس کو خشک کر کے سائے میں یہ کر کے کھا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی یہ فقہ دیتا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو، حجر الیہود ایک پتھر کا نام ہے۔ حجر الیہود جس طرح سرما ہوتا ہے نا، سرما بھی ایک پتھر ہے، پھٹکڑی ہے وہ بھی ایک پتھر ہے، ہڑتال ہے وہ بھی ایک پتھر ہے، چونا ہے وہ بھی ایک پتھر ہے۔
نمک ہے وہ بھی ایک پتھر ہے۔ تو اس طرح حجر الیہود ایک پتھر کا نام ہے، وہ حجر الیہود لے لیں اور سنگ کرماہی ایک ایک ماشا لے لیں، ان کو پیس کر باریک صفوف اور جوارش زرعونی ملا کر کھا لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گردے کے، پتھری کے جتنے بھی امراض ہیں وہ سب سے شفا دے دیتا ہے۔ اس میں آلو بخارا اور املی کا شربت بھی کام کرتا ہے، اس میں شربت بزوری بھی کام کرتا ہے، لیکن سب سے عمدہ اور سب سے بہتر بات جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ سورہ البینہ اور سورہ المرسلات یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے صبح نہار منہ پئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گردہ کے امراض سے شفا دیتا ہے۔ 3-4 اس کے بتا دیے، روحانی بھی اور استعمال والے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے شفا دے دے شفا عطا کرتا ہے، اور اگر وہ شفا دینا چاہے تو راہ میں بھی شفا رکھ دیتا ہے، اور اگر شفا نہ دینا چاہے تو کائنات کی 1000 چیز لے لے، جب تک اس کی حکمت نہیں ہے اس وقت شفا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام امراض جسمانی اور روحانی لوگوں کو ان امراض سے نجات دے کر اللہ اپنا خاص قرب عطا فرمائے۔